السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 23 جولائی ہے، جمعۃ المبارک سن 2021۔ لندن سے ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی اور سلمان شہباز موجود ہیں اس ویڈیو میں، اور ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ان کی گالی گلوچ ہو رہی ہے، آپس میں بڑی مغلظ گالیاں جو ہیں اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ واقعہ ہے کیا، اور یہ بیسیکلی ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری جو ایلیٹ ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ بظاہر یہ لندن کے ایک ٹرکش ریسٹورنٹ میں باہر لائن لگی ہوئی تھی، عابد شیر علی اور سلمان شہباز وہاں پر کھانا کھانے کے لیے گئے۔ عابد شیر علی کے پاس بکنگ تھی، 8:30 بجے رات کا ٹائم تھا، تو کیونکہ وہ ریسٹورنٹ پر جانے سے پہلے انہوں نے بکنگ کروائی 13-14 فیملی کے لوگوں کی، اور وہاں پر وہ چلے گئے۔ اب کیو لگی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی تھی۔ جو لائن میں لوگ تھے ان کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ عابد شیر علی صاحب نے اور سلمان شہباز نے یہاں پر لندن میں ریسٹورنٹ کی بکنگ کروائی ہوئی ہے۔ وہ جب اندر چلے گئے تو موجود لائن میں موجود ایک فیملی کا یہ خیال تھا، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے نام کی وجہ سے لائن کو توڑا ہے اور یہ اندر جا کر بیٹھ گئے، اور اس سے ان کی حق تلفی ہوئی ہے، ان کا یہ خیال تھا۔ پھر جب وہ بھی اندر آ گیا اور کھانا لگ رہا تھا، تو وہ جو خاتون ہیں اس پاکستانی فیملی کی، انہوں نے عابد شیر علی اور سلمان شہباز کی طرف ایک کوئی فکرہ کسا، ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، کیو کو توڑ کے آئے ہیں۔ تو اس پر گالی گلوچ، اب آپ یہ سن سکتے ہیں گالیاں، جس میں عابد شیر علی ایسی گالیاں نکال رہے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ عموماً فیصل آباد میں یہ سلینگ ہے اس طرح کی گالیاں، لیکن لندن میں جو یہ گالی جس طرح سے نکلی ہے، اس کے بعد جو ہوٹل مینجمنٹ ہے، ہوٹل کی انتظامیہ نے اس بات کو کلیریفائی بھی کیا۔ لیکن میں جو آج جس ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے جو ہماری جو اشرافیہ ہے، میں اس کے کلچر پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عوام کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں۔ اب اگر غلط فہمی ہو گئی اس پاکستانی فیملی کو، اور انہوں نے کوئی ایک آدھ فکرہ کس بھی دیا، تو عابد شیر علی اور سلمان شہباز دے آر پبلک فگرز، وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں، اور سلمان شہباز صاحب تو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے وہ بھتیجے ہیں، اور عابد شیر علی وہ بھی ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ان سے کوئی فکرہ کس بھی دیا ہے، تو اس کا جواب جو ہے اس طرح گالی سے دینا، اب یہ گالیاں سنے شرم آتی ہے۔ اور پھر بعد میں جو انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک بھائی، ایک ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو استعمال کیا، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو استعمال کیا۔ کیا استعمال کیا انہوں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ آپ کیوں توڑ کے آئے ہیں اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے گالیاں نکال دیں، اور پھر چلیں اس وقت مان لیتا ہوں میں کہ آپ بھی غصے میں آ گئے، آپ نے گالیاں نکال دیں۔ آپ بعد میں جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کا استعمال کیا اور ایک ہسبینڈ نے اپنی بیوی کا استعمال کیا، ان کو یوز کیا۔ کچھ آپ میں کوئی اخلاقی اقدار ہے، کچھ آپ سوچ رہے ہیں؟ آپ اس ملک میں آپ حکمرانی کے دعوے دار بھی ہیں، اور پچھلی کئی دہائیوں سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے ان شہریوں کو جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ایک تو ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، پھر آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے یوز کیا۔ ان کو غلط فہمی تھی۔ میں اگر وہاں پہ کھڑا ہوتا اور اگر آپ کیوں توڑ کے چلے جاتے، تو میں بھی آپ سے یہ سوال کرتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو آپ کا جواب یہ بنتا تھا کہ جو بعد کی ویڈیو میں آپ بکنگ دکھا رہے ہیں، آپ وہ بکنگ سامنے رکھتے اور کہتے کہ یہ دیکھیں یہ ہماری بکنگ ہے بھائی، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کو شفقت سے پیش آتے، وہ پاکستانی ہیں، وہ آپ کے ووٹر ہیں، وہ آپ کے ہم وطن ہیں، اگر ان کو ایک غلط فہمی ہے تو آپ اس غلط فہمی کو دور کریں۔ لیکن آپ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ ان کی غلط فہمی کو دور کریں۔ آپ نے ان کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالی۔ یہ ہے آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں۔ اور پھر آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ عابد شیر علی ماؤں بہنوں کی گالیاں نکال رہے ہیں،
اور سلمان شہباز کھانا کھا رہے ہیں، پھر بڑے آرام سے اٹھ کے انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی، اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی گالی گلوچ کی۔ کیا آپ ویڈیو پہ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ ویڈیو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں قوم کو کہ ہم اس طرح کی گالیاں نکالتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو بجائے اس کا ہم جواب دینے کے ہم اس کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے نا۔ نیب جب پوچھتی ہے کہ جناب آپ نے یہ جائیداد کہاں بنائی، کہاں سے بنائی، تو آپ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری وکٹمائزیشن کر رہے ہیں۔ مریم نواز چڑھ دوڑتی ہیں نیب کے دفتر پر اور وہاں پر پتھراؤ کرتی ہیں۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے تو بجائے اس کے آپ جواب دیں، آپ وہی سوچ ہمیں وہاں پر نظر آئی جو یہاں پر نواز شریف صاحب کی ہمیں سوچ نظر آئی، جو مریم نواز کی ہمیں سوچ نظر آئی، جو نون لیگ کے ان رہنماؤں کی سوچ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، کسی چیز کا کوئی حساب مانگا جاتا ہے تو وہ آگے سے گالیاں نکالتے ہیں۔ تو اس فیملی کو بھی آپ نے گالیاں نکالی۔ اور پھر ایک اور بات، جو بھی آپ سے سوال کرے آپ کہتے ہیں وہ تحریک انصاف کا ہے، جو بھی آپ سے سوال کرے آپ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اور کیا سختی سے پیش آئیں گے؟ اس ملک کو جس انداز میں، جس بے دردی سے پچھلی 4 دہائیوں میں لوٹا گیا، اس کا دولت مال نکال کے آپ نے باہر اپنے اپنے محل بنا لیے، اب اس کے بعد آپ اور کیا سختی سے جواب دیں گے؟ یہ میں ویڈیو آپ دیکھیں اس ویڈیو کو بار بار، یہ بیسیکلی آپ کو ایک سوچ کی غمازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مجھے افسوس ہوا بہت زیادہ کہ ایک پاکستانی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم تو لائن میں کھڑے تھے اور آپ لائن توڑ کے چلے گئے، اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ ہماری بکنگ ہے، آپ وہ کاغذ بتائیں ہماری بکنگ ہے، یا آپ ریسٹورنٹ مینجمنٹ کی طرف اشارہ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہماری بکنگ ہے، آپ لوگوں کو وہاں پہ ماؤں بہنوں کی ننگی گالیاں نکال رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی اگر آپ نے یہ کیا، اگر کسی نے ہم سے سوال کیا تو ہم اس سے بھی برے طریقے سے نپٹیں گے۔ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف کو یوز کیا، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو یوز کیا۔ کس قدر افسوسناک ہے یہ بات۔ اور پھر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو سلمان شہباز ویڈیو بنا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ویڈیو بنا رہے ہیں، چھوٹی بچیاں وہاں پر بیٹھی ہیں، گالیاں آپ دے رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی وہ گالیاں جو میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ اٹ سمپلی شوز کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، یہ سو کالڈ اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو الیٹ ہے، جو حکمرانی کی دعوے دار ہے، اس ملک کے شہریوں کے بارے میں ان کی یہ سوچ ہے۔ میں اس فیملی کو کم قصوروار سمجھتا ہوں، ان کا سوال تھا، ان کو میں زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ دعوے دار ہیں پاکستان کی حکمرانی کے، یہ لیڈ کرتے رہے پاکستان کو۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کے سٹیٹس کی وجہ سے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب دیں۔ آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ دولت آپ نے کہاں سے لی گھر بنانے کے لیے، تو آپ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس تھا نا جواب کہ یہ ہم نے بکنگ کروائی ہوئی ہے، تو آپ نے وہ بتا دیا۔ اب جو ایونز فیلڈ میں آپ نے بنائے اپارٹمنٹ اور جو مال بنایا اس کا جواب نہیں تھا، تو آپ قطری شہزادہ لے آئے اور آپ نے پھر کہا کہ ہمارے دادا جی سے پوچھو، ہمارے ابو جان سے پوچھو۔ یہ بیسیکلی آپ کی جو یہ حرکت ہے، اس نے آپ کی اس سوچ کو بالکل لوگوں کے وہ سامنے لے آئی ہے کہ آپ جہاں پر آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہاں پر آپ کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کی ایک ٹینڈنسی ہے، یہ آپ کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ نے اس کو گالیاں نکالنی ہے، آپ نے اس کو برا بھلا کہنا ہے اور تھریٹن کرنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ یہ کروں گا۔ دوستو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔